السلام علیکم۔ انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 7۔ باپ پر نگاہ پڑتے ہی ارم نے فوراً خود کو سنبھالا۔ توفیق پائپ سمیٹنے لگے، گویا گاڑی دھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنا ہے، عبید نے ماں کو دیکھتے بلا آواز بلند کہا۔ سب کو مایوسی ہوئی، کیونکہ سب جانتے تھے یا اس کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ حتمی بات کرنے آیا ہے، اور حتمی بات کا یہی نقصان ہوتا ہے، آر ہوتی ہے یا پار۔ محلے میں ایمبولینس کی آواز گونجنے لگی۔ دادی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ الہی خیر، فکر نہ کریں دادی، آپ کے لیے نہیں آئی۔ جلی بھنی ثانیہ نے مزید دادی کا کلیجہ جلایا۔ دکھ کے گہرے بادلوں نے ان کے دل کو ڈھانپ لیا۔ ہاں، تم لوگوں کو تو یہی حسرت ہے، پر کیا کروں، بلاوا ہی نہیں آتا۔ خلاف توقع انہیں غصہ نہیں آیا تھا۔ ثانیہ کا موبائل بار بار بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رابعہ کی کال لی۔ مبارک ہو، تمہاری حسرت پوری ہوئی۔ کیسی حسرت؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ کوئی تمہاری محبت میں اپنی جان سے گیا؟ ثانیہ کا پورا وجود سن ہو گیا۔ رابعہ کی بند مٹھی میں گولیوں کی شیشی تھی، جس کی بڑی مقدار فرخ کے معدے میں جا چکی تھی۔ رابعہ کے کانوں میں ابھی تک ایمبولینس کی آواز اور پھپھو کا ویویلا گڈمڈ ہو رہا تھا۔ جوان بیٹا نظروں کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ وہ سینہ کوبی کرتی ایمبولینس میں سوار ہوئیں۔ رابعہ اپنے کانپتے وجود کو سنبھالنے بے دم سی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں اینٹھن ہونے لگی تو وہ صوفے پر سیدھی لیٹ گئی۔ ہاتھ سے شیشی چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ موبائل خاموش تھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ وہ مزید ثانیہ کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس سارے قصے میں ثانیہ بے قصور تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ثانیہ نے اضطراری انداز میں بند اسکرین کو دیکھا۔ سارے بدلے ایک طرف، وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ فرخ مر جائے۔ اس نے بے چینی سے سہیل کا نمبر ملایا۔ کیا تکلیف ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا ثانیہ سہم گئی۔ بھائی، وہ فرخ، دعا کرو میرا بھائی بچ جائے، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ثانیہ نے گھبرا کر کال کاٹ دی۔ رابعہ نے جس ہذیانی کیفیت میں اسے بتایا تھا، ثانیہ کو لگا سب ختم ہو گیا، مگر سہیل کی بات نے دل کو ڈھارس سی دی۔ اس نے سچ میں فرخ کی زندگی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اگر بات اس لڑکی کی ہے تو مت کرنا۔ توفیق کا لہجہ دو ٹوک اور واضح تھا۔ آسیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بادام کا شربت لے کر آتی ارم بھی جذبز ہو گئی۔ ایسی دو ٹوک بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو کو پھر سے خفا ہو کر چلا گیا تو اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خود عین عبید کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کمزور، سنجیدہ اور اداس دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک بہن اور ماں کی نگاہ تھی۔ وہ بے مروت، بے گانہ اور غصے میں نظر آتا تھا۔ یہ ایک باپ کی نگاہ تھی۔ مجبوری ہے، اس کے گھر والے اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس نے اضطراری انداز میں پیشانی مس لی۔ وہ ثانیہ کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ ارم نے بھائی کے اندر جھانک لیا۔ اسے بھائی سے پہلی بار ہمدردی محسوس ہوئی۔ تو باپ کے لہجے میں اب بھی کوئی لچک نہ تھی۔ ابو، اس طرح مت کریں۔ عبید منت پر اتر آیا۔ اس کے گھر رشتہ لے جائیں، ورنہ اس کا رشتہ فرخ سے طے ہو جائے گا۔ فرخ؟ ارم بری طرح چونکی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی ثانیہ پھپھو کے گھر کو کس قدر ناپسند کرتی ہے، اور پھپھو، ان کا تو وہ نام سننا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اسے بھائی کے ساتھ ساتھ ثانیہ کے لیے بھی برا محسوس ہوا۔ ارم نے پہلی بار اس رشتے کو عبید اور ثانیہ کی نگاہ سے دیکھا۔ ماں باپ کی ضرورت نہ تمہیں ہے نہ اسے۔ جاؤ، رشتہ بھی لے جاؤ، شادی بھی کر لو، میں نے روکا ہے؟ وہ باپ کی بیماری کا سن کر آیا تھا اور ثانیہ سے مل کر چلا گیا۔ توفیق اپنا دل نرم نہ کر پائے۔ یہ کیسی ضد ہے؟ عبید جھنجھلا گیا۔ میں اب کے گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں بہت پہلے خدا حافظ کہہ چکا ہوں، انہوں نے سکون سے کہا۔ ماں بیٹی نے تڑپ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا آتے ہی شروع ہو گئے ہو؟ ارم، بھائی کو شربت دو، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ آسیہ نے ماحول ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ارم نے جلدی سے گلاسوں میں شربت نکالنا شروع کیا۔ جو بات ہونی تھی ہو گئی، زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ توفیق صاحب نے بات لپیٹ دی۔ عبید ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو صرف اپنی انا عزیز ہے تو اسے بچا کر رکھیں۔ آج کے بعد اپنی صورت بھی نہیں دکھاؤں گا، اور ثانیہ سے شادی بھی کروں گا، دیکھ لیجیے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا چلا گیا۔ شربت کا گلاس بھرے کا بھرا
رہ گیا، چلا گیا تو دروازہ بند کر دینا۔ بیٹا سیر تھا تو باپ سوا سیر۔ آسیہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گیا توفیق، اب اس گھر کے دروازے عبید پر بند نہیں ہوں گے۔ وہ جاتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ میں ثانیہ کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی، میرے بغیر؟ توفیق صاحب نے غضبناک ہو کر شریک حیات کو دیکھا، جو بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پائی تھی، سارے ہتھیار ڈال کر بس ماں بن کر سامنے کھڑی تھی۔ اور مت بھولو وہ اب بھی اس کی خاطر آ رہا ہے، میری یا آپ کی خاطر نہیں۔ انہوں نے جتلایا۔ آ تو گیا نا۔ وہ ہار کر بیٹھ گئی، آنکھیں لب لباب بھر آئیں، جس سے نظریں چراتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ ارم خاموشی سے ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کھلبلی سی مچی تھی۔ عبید اور ثانیہ کی محبت ایک واضح حقیقت بن کر اس پر آشکار ہوتی تھی۔ شاید جذباتیت میں ہم سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے، اس نے روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر دل میں سوچا۔ وہ کب سے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ کافی پھینٹنے کی آواز، پھر اشتہا انگیز خوشبو نے بھوک کی چمکا دی، ورنہ غصے میں وہ یوں ہی بھوکا پیاسا ہی پڑا تھا۔ وہ منتظر ہی رہا کہ فیصل اس کے لیے بھی کافی لے کر آ رہا ہوگا، مگر وہ ڈٹائی سے اپنا مگ لے کر سامنے آ بیٹھا۔ میرے لیے بھی بنا لیتے، عبید نے کسل مندی سے شکوہ کیا۔ خود بھی ہاتھ پاؤں ہلا لو۔ وہ رشک کے بے مروت تھا۔ ویسے کیا بنا تمہارا؟ فیصل جانتا تھا کہ وہ بات کرنے گھر گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے کورٹ میرج پر مجبور کر دیں گے۔ عبید پھٹ پڑا۔ ثانیہ مان جائے گی؟ کافی کا پہلا گھونٹ اپنے اندر اتارتے فیصل نے سرسری پوچھا۔ جب کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ابو نے میری بات سننے یا سمجھنے کی بجائے الٹا بے عزت کر کے بھیج دیا کہ جاؤ خود کر لو، یعنی کورٹ میرج کی اجازت ہی دے دی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ غصے میں کہا تھا؟ عبید نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ پھر تو ہر وقت غصے میں ہی رہا کرو، فیصل نے برجستہ کہا۔ عبید نے گورا تو کان کی لو چھو لی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا، جسے سنتے سنتے وہ مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عبید نے پوچھا۔ میرے کولیگ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، پولیس کیس نہ بنے اس لیے انہیں میری ضرورت ہے۔ فیصل نے بات ختم کرتے کرتے بائیک کی چابی اٹھائی۔ تمہاری نہیں، تھانے میں موجود تمہارے چچا کی، عبید نے حقیقت پسندی سے کہا تو فیصل نے منہ بنا لیا۔ جو بھی ہے۔ پھر کافی کا مگ اس کی طرف کھسکا دیا۔ لو پیو، مرو، نظر ہی لگا دی ہے۔ عبید نے بے دلی سے مگ اٹھا لیا۔ وہ تو فیصل سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار، یہ جا وہ جا۔ عبید پھر سے چلا گیا۔ گھر کی فضا چپ کی بکل مارے گمسم تھی۔ آسیہ بھی ناراضی کی چادر اوڑھے سب سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ارم کے معصوم گلابی چہرے پر زردی کھنڈی تھی، جیسے کچھ ہو جانے کا احساس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ برا ہونے والا ہے، اس کا وجدان کہتا تھا۔ اس سب سے نظریں چراتے گاڑی کے پاس کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر توفیق صاحب نے عشق کے 40 چراغ کھول لی۔ شمس تبریز کے عشق کے 40 اصول، مگر ایک بھی پلے نہ پڑ رہا تھا۔ آہٹ پر نظریں کتاب سے ہٹائیں تو ارم گیراج کی طرف اترنے والی سیڑھی پر بیٹھ رہی تھی۔ آپ کی یہ ضد عبید کو ہم سے دور کر دے گی؟ وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ تمہیں بھی تو ثانیہ پسند نہیں؟ انہوں نے بغیر کچھ پڑھے کتاب کا صفحہ پلٹ دیا۔ اسے تو پسند ہے، جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور میں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے ابو۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ ثانیہ سڑک کے کنارے کھڑی بے دہانی سے گزرتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل، لوگ، یہ سب نہیں جیسے کولتار کی سڑک بھاگ رہی ہو۔ بچپن میں وہ تینوں، عبید، ثانیہ اور ارم، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے۔ کاش سڑک کے پہیے لگے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ہونک ہو کر عبید کو دیکھتیں، جو ناک پر انگلی جمائے سڑک کو بے غور دیکھتا نادیدہ پہیوں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ بے وقوفو، سوچو، پھر اتنی گاڑیوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ہر کوئی سڑک پر سوار ہوتا، سڑک چلتی رہتی، ہم اپنی اپنی منزل پر اترتے جاتے۔ ارم اپنے ذہین و فطین بھائی پر فدا ہو جاتی۔ مگر ثانیہ کو یہ بات ہضم نہ ہوتی تو وہ کج بحثی پر اتر آتی۔ سڑک کو چلائے گا کون؟ تیز یا آہستہ؟ بریک کون لگائے گا؟ تیز چلے گی تو دادی تو گر جائیں گی، آہستہ چلے گی تو سب دھوپ میں جل جائیں گے۔ اوفو، میں نے تو ایک بات کی تھی۔ عبید اس کے سوالوں پر جھنجھلا جاتا۔ عبید کہاں تھا عبید؟ اس نے سڑک پر جمی نظریں ہٹا کر رواں ٹریفک کو دیکھا۔
اور میں کہاں ہوں؟ اس نے رخ بدل کر عقب میں سول ہسپتال کی عمارت کو دیکھا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ پہلی بار وہ ڈری تھی اگر فرح سچ میں مر گیا۔ پہلی بار اس نے سجدے میں گر کر فرح کی زندگی کی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے لیے جان سے چلا جائے۔ تب ہی تو ہر انا کو بالائے طاق رکھ کر ہسپتال آ گئی تھی، مگر جو کچھ ہسپتال میں اس کے ساتھ ہو، اس کا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ غم سے نڈھال پھپھو اس پر پل پڑی۔ ان کا بس نہ چلتا کہ وہ اس کی بوٹیاں نوچ لیں۔ ثانیہ کے بال ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی، اگر میرے فرح کو کچھ ہوا تو میں تم میں سے کسی کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا فرح تیری وجہ سے مر رہا ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گھر والے ثانیہ کو ان سے چھڑوا رہے تھے اور پھپھو پاگل ہو رہی تھی۔ پھپھو چھوڑیں ثانیہ کو۔ وسیم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے ثانیہ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ پہلے اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتی رہی، پھر وہی پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ بے عزتی احساس ہزیمت سے ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وسیم بمشکل سے اسے وہاں سے نکال کر لایا۔ شبیر اور نادرہ نے آصفہ کو سنبھالا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وسیم نے جھنجھلاہٹ آمیز ہمدردی سے بہن کو دیکھا۔ ثانیہ نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھا۔ اس کے بازوؤں پر آصفہ کے ناخنوں کے نشان تھے۔ ثانیہ فوراً وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، تبھی پولیس آ گئی۔ وسیم کو رکنا پڑا۔ میں چلی جاؤں گی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ ثانیہ نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ وسیم نے اسے پیسے دیے اور احتیاط سے گھر جانے کی تلقین کی۔ وہ بہن کے لیے فکر مند تھا، مگر یہاں رکنا بھی ضروری تھا۔ اس موقع پر سہیل کو اکیلے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور اب وہ یہاں کھڑی تھی، بھری سڑک پر اکیلی۔ اس کا دل چاہا یہی کنارے پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگے۔ تبھی ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھر آیا۔ نہ جانے کب اس نے سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کال لی۔ تم سے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے، عبید نے چھوٹتے ہی کہا۔ ثانیہ نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا، بولی تو لہجہ بکھرا ہوا نہیں تھا۔ مجھے بھی۔ تم گھر سے باہر ہو؟ عبید کو ٹریفک کا شور سنائی دیا۔ ہاں، آ سکتی ہو؟ ایڈریس دو۔ ثانیہ نے پل بھر میں فیصلہ کرتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ عبید نے بے یقینی سے تحریک ہوتی ہوئے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ ثانیہ اس سے ملنے آ رہی تھی۔ اس کا دل فخر و انصباط سے جھوم اٹھا۔ ایڈریس سینڈ کر کے اس نے لاؤنج کا پھیلاوا سمیٹا۔ پھر خیال آیا کہ خوش خاطر مدارت کی سبیل بھی ہونی چاہیے۔ اس کا فیورٹ چیزی پاستا اور پیزا آرڈر کیا۔ جان عبید لیمن اور لائٹ گرین کنٹراسٹ کی شرٹ اور سویڈ ٹراؤزر اور اسکارف اوڑھے وہ سامنے تھی۔ محبت عبید کی آنکھوں سے برسات کی طرح برسی، مگر وہ خشک مٹی تھی، جھلساتی۔ عبید بری طرح چونکا۔ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے ہٹا کر اندر چلی آئی، ایک دائرانہ نگاہ لاؤنج پر ڈالی، ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ وہ پرسکون تھا، کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا تم یہاں آؤ گی۔ جب کوئی آپشن نہ بچے تو رسک لینا پڑتا ہے۔ وہ عبید کی طرف مڑی، خفگی بھری طنزیہ نگاہ۔ سارے گلے شکوے کر لینا، بیٹھو، تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتا ہوں۔ عبید نے بے حد نرمی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ عبید ٹھٹکا۔ یہ بے اتنائی، بیزاری، بے جواز تو نہیں تھی؟ کچھ تو ہوا ہے ثانیہ۔ ثانیہ کا یہاں آنا بے معنی نہ تھا۔ فرح نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ عبید بھونچکا رہ گیا۔ اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا اتنا ہی؟ یہ تو پتہ نہیں، مگر اتنا پتہ چل گیا ہے کہ بندہ جی دار ہے، میری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ثانیہ نے طنز کا وار کیا۔ کیا کروں؟ میں بھی خودکشی کر لوں؟ عبید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ اس کی امانت میں خیانت کریں۔ اللہ جانتا ہے اس نے ہمیں کہاں اور کس حال میں رکھنا ہے۔ مجھے لیکچر دینے کی بجائے بس اتنا بتا دو کہ میں کیا کروں۔ وہ رونے لگی۔ عبید نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا، پھر فریج کھول کر ٹھنڈے جوس کا گلاس نکال کر اسے دیا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پی لو ثانی، اس نے اتنی محبت سے کہا ہے۔ ثانیہ کو 2 گھونٹ لینے ہی پڑے۔ پی لیا، اب بتاؤ، کورٹ میرج کر لیتے ہیں؟ عبید نے اتنے سکون سے کہا کہ وہ حق تک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے گلاس میز پر
پٹک دیا۔ چند قطرے اچھل کر شفاف میز پر دبے ڈال گئے۔ تم مجھے کورٹ میرج کہہ رہے ہو؟ ثانیہ بے یقین سی تھی۔ عبید نے ان دبوں کو دیکھتے اس بات میں سر